السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ عزیزان گرامی، سوات بحرین میں دلخراش واقعہ، مذہب کے نام پہ خون۔ کچھ بولنے کا تو جی نہیں کرتا تھا، مگر پھر بھی سینکڑوں فالوور ہیں، کیونکہ ہم بھی اس زمین سے ہیں۔ تو اس سے پہلے گزشتہ سالوں میں ساولڈیر مردان میں یہ واقعہ پیش آیا، دلخراش۔ آج بحرین میں آیا، اس سے پہلے سیالکوٹ میں آیا تھا اس سری لنکن مینیجر کے ساتھ، پھر اس سے کچھ سالوں پہلے گوجرا میں یہ ایسے واقعہ آیا تھا، اور آج میں اسٹڈی کر رہا تھا جامعہ بنوریہ علامہ محمد یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ، تو وہاں پر مجھے ایک فتاوی ملا، فتاوی نمبر 144 303 100 357۔ یہ میرا لیٹر پیڈ ہے، اس پہ پورا من وعن میں نے لکھ لیا۔ اس قسم کے واقعات، قانون ہاتھ میں لینا، کسی کو کافر ڈکلیئر کرنا، کسی کا خون کرنا، یہ مذاق ہے۔ ایک انسان کا خون پوری انسانیت کی خون ہے۔ دین کو سمجھنا اور پھر قانون کو ہاتھ میں لینا اور کسی کو ایسے بے دردی سے جلانا، مارنا، یہ ظلم عظیم ہے۔ یہ متعلقہ انتظامیہ کی، ایڈمنسٹریشن کا فیل اوور ہے، اور ہم ان تمام واقعے کی مذمت کرتے ہیں۔ اسلام کے ساتھ اس کو نہ جوڑا جائے۔ یہ مفتیان عظام کا کام ہے، علماء کرام کا کام ہے کہ شریعت کے ڈھانچے میں متعلقہ آدمی کے افکار کو تولے، اس کے بعد فتویٰ دے۔ تو سب سے پہلے یہ جامعہ بنوریہ فی العلوم اسلامیہ، جامعہ بنوریہ علوم اسلامیہ علامہ یوسف بنوری کراچی کا فتویٰ نمبر 144 303 100 357۔ حویلیہ میں اس قسم کا ایک واقعہ آیا تھا جو منوان میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ پھر آج کا جو واقعہ اس کے پس منظر میں دیکھیں۔ دارالافتاء سین، قرآن مجید کے بوسیدہ اوراق جلانے کا حکم۔ ایک شخص نے ایک مصروف گزرگاہ ڈیپو روڈ حویلیہ روڈ کے ایک طرف زمین پر مقدس اوراق اور 2 عدد قرآنی نسخے جلائے۔ ملزم کو جب پولیس کے حوالے کیا گیا تو اس کا یہ اعتراف بھی بیان سامنے آیا کہ میں نے گیس کے میٹر پر رکھ کے مقدس اوراق کو ٹھکانہ لگانے کے لیے آگ لگائی۔ ان میں 2 عدد غیر مجلد قرآنی نسخے بھی تھے، لیکن اس سے توہین مقصود نہیں تھی۔ اب وہ اس فعل پر نادم اور تائب ہے، تاہم 2 قرآنی نسخے مکمل جلنے سے بچا لیے گئے۔ اس افسوسناک واقعہ پر عوام میں اشتعال کی کیفیت تھی۔ آپ سے التماس ہے کہ شریعت کی روشنی میں اس مسئلہ کا جواب عنایت فرمائیں۔ اب جامعہ بنوریہ کو یہ سوال لکھا گیا، بندے کو اشتعال سے بچایا گیا عوام کو اور پولیس کے حوالے کیا گیا۔ یہ حویلیہ کا واقعہ ہے۔ جواب: قرآن مجید یا اس کے اوراق جلانا بقصد اہانت، یعنی قصدن عمدن کفر ہے۔ البتہ قرآنی اوراق اگر بوسیدہ ہو جائے اور ناقابل انتفاع ہو جائے تو اس صورت میں قرآن مجید کا بوسیدہ نسخہ
یا اوراق قرآنی کو پاک و صاف کپڑے میں لپیٹ کر ایسے زمین میں دفن کرنے کا حکم ہے جس پر انسانوں کی آمد و رفت نہ ہوتی ہو، مثلاً صحرا میں یا قبرستان میں۔ پس بوسیدہ اوراق کی قرآنی جلانا ممنوع ہے، البتہ اگر کسی نے ناسمجھی میں اوراق قرآنی کو بے ادبی سے بچانے کی غرض سے جلا دیا تو اس کو کافر نہیں قرار دیا جائے گا، اس کو کافر نہیں قرار دیا جائے گا۔ پس ناسمجھی میں جلانے کا جو عمل سرزد ہوا اس پر صدق دل سے توبہ طائب ہو چکا، لہذا ایسا شخص توہین قرآن کا مرتکب قرار نہ پائے گا اور نہ در اسلام سے خارج ہوگا۔ البتہ ایسے شخص کو تعزیراً سزا دی جائے تاکہ آئندہ کے لیے اپنے کیے پر شرمندہ اور توبہ طائب استغفار رہے، اور 295 کے مطابق سزا نہ دی جائے کیونکہ وہ عمر قید ہے۔ یہ فتاوی نمبر 144 303 100 357 جامع بنوریہ علوم اسلامیہ علامہ یوسف بنوری کراچی۔ اب مجھے بتائیں کہ یہ جو واقعہ اس فتاوے کے روشنی میں ایک آدمی پنجاب سے وہاں رہائش پذیر ہے 4 سال سے یا 2 سال سے یا 10 سال سے، اگر بالفرض اگر اس نے قرآن مجید کی نسخے کو بوسیدہ نسخے کو جلائے تو وہاں سے ان سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے قصدن کی یا ناسمجھی میں کیے۔ کوئی مسلمان ایسی حرکت نہیں کر سکتا، قرآن پر ہمارا ایمان ہے، لیکن یہ جو شریعت کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں اور آج عوام الناس سے تانے پر بھی ہلہ بول دیا، یہ کب سے مفتی بنے ہوئے ہیں، یہ کب سے علماء بنے ہوئے ہیں، ان تماموں کو اگر ان سے پوچھا جائے کہ فقہ کی روح سے ایک خنثی مشکل کو اگر فوت ہو جائے تو اس کو غسل کون دے گا، اس کی وراثت کی تقسیم کیا ہوگی، اس کا جنازہ کون پڑے گا، اور اپنے شرمگاہوں کو سردیوں میں کیسے دو گے اور گرمیوں میں کیسے دو گے، تو اس سوال کا جواب ان کے پاس نہیں ہے۔ لیکن آج ایک انسان کا قتل کیا، یہ قتل پوری انسانیت کی قتل ہے، یہ نااہل ایڈمنسٹریشن کے ماتھے پر دبا ہے، اور اسلام کا امیج اور دنیا میں کیا جائے گا۔ پختونخوا میں ایسے واقعات نہیں ہوئے تھے، قبائلی سسٹم ہے وہاں، سیر و سیاحت اب لوگ چلنے لگے تھے، وہ کمراٹ تک چترال تک آپ لوگوں نے ایسی گناؤنی سازش کی کہ وہاں بھی پختونخوا کا نام آپ نے بدنام کر دیا۔ لہٰذا ایسے واقعات کو آئندہ کے لیے روک تھام کیسے ہوگا؟ انتظامیہ بھاگے گی، تانے کو چھوڑیں گے، اب تنخواہیں کس چیز کے لیتے ہیں؟ تو لہٰذا جن لوگوں نے قانون کو ہاتھ میں لیا ہے، جن لوگوں نے مرڈر کیا ہے، قتل کیا ہے، ان کو قرار واقعی سزا دی جائے۔ پہلے تو انویسٹیگیشن کریں کہ وہ آدمی اہانت کے مرتکب ہے یا نہیں ہے۔ میری 54 سال عمر ہو گئی، یقین کیجئے گا ناسمجھی، دیکھیں ہمارے معاشرے میں بڑوں کو علم یقین کرے پتہ نہیں ہے۔ ہمارے یہاں فیصل آباد میں بھی آج سے 3-4 سال پہلے ایسے واقعہ آیا تھا، اور وہ ہومیوپیتھک ڈاکٹر تھے لیکن ان کو پتہ نہیں تھے بیچارے کا۔ ہم نے آواز اٹھائی، میں نے لکھ کر دے دیا فتویٰ کہ نہیں، اس نے ناسمجھی میں کیا ہے، اس نے توڑی قصدن عمدن کیا ہے۔ دیکھیں نا، یہ قرآن کے ٹکڑے ہوتے ہیں تو ان کو سمجھ تو ہوتا نہیں ہے دین کا، شریعت کا، کہ جی اس قرآن کے بوسیدہ اوراق کے ساتھ ہم کیا کریں۔ دیکھیں یہ آپ مثلاً اخبار پڑھتے ہیں، گلی گوچوں میں اس پہ کیا قرآن کی آیات نہیں ہوتے، بسم اللہ نہیں ہوتے، اس میں آپ فروٹ دیتے ہیں، سب کچھ دیتے ہیں۔ یا بچے جو ہمارے گاؤں وغیرہ میں جو ہوتے تھے تو قرآن مجید کے ریلیٹڈ جو اسلامیات تھی یا اس قسم کے باراتیں بیچ دیتے تھے، نہ سمجھی تھی نا جی۔ تو قصدن عمدن اہانت کرنا اور بات ہے، غفلت میں نہ سمجھی میں کرنا اور بات ہے۔ تو لہٰذا
یہ جامعہ دارالافتاء علوم اسلامیہ جامعہ بنوریہ کا فتویٰ ہے کہ اگر کسی نے ناسمجھی میں کوئی ایسی عمل کیا، قرآن پاک کے بوسیدہ اوراق غیر مجلد اوراق جلائے اور اس کا نیت قصدن نہیں تھا اور توبہ تائب بھی ہو، نادم بھی ہو، تو اس کو کوئی کافر ڈکلیئر نہیں کر سکتا، کوئی اسلام سے نہیں خارج کر سکتا، البتہ کوئی تعزیری سزا دی جائے تاکہ وہ اپنے کیے پر نادم ہو اور آئندہ محتاط رہے۔ تو لہٰذا اس قسم کے واقعات کی مذمت ہونی چاہیے، قانون ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے، اور یہ کفر، اور میں آج دیکھ رہا تھا ایک آدمی نے کہا یہ یہودی ہے۔ شرم کی بات ہے، عوام الناس موبائل لے لیں یہودی ہے جی، کافر ہے جی، یہ ہے وہ ہے۔ یہ اسلام کے ٹھیکیدار جن لوگوں نے یہ گناہی حرکت کی ہے ان کو قرار واقعی سزا دی جائے، میرٹ پر انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، اور اس قسم کے جو مسائل ہے، جو معاشرے میں ڈپریشن ہے، پرسٹیشن ہے، قانون جو لوگ ہاتھ میں لیتے ہیں ان کی ہاتھ توڑنی چاہیے۔ مفتیان اعظام اور علماء کرام جو آپ کے ساتھ اسلامی نظریاتی کونسل ہے اس سے رائے لینی چاہیے، لوگوں کو شعور دے، لوگوں کو ایجوکیٹ کریں۔ اہانت پہ اس قسم کا پمپلیٹ شائع ہونی چاہیے تاکہ لوگ ایجوکیٹ ہو جائے، باشعور ہو جائے، اور مقدس اوراق گلیوں سے، محلوں سے، جو علماء ہیں، جو حافظ ہیں، جو مشائخ ہیں، ان کی ڈیوٹی ہے کہ آپ لوگ مقدس اوراق کے بکس لگا دیں، محلوں میں لگا دیں، مسجد میں لگا دیں، کھمبوں پہ لگا دیں، تاکہ لوگ اہانت سے بھی بچ جائیں، لوگ بے ادبی سے بھی بچ جائیں، اور لوگ اس قسم کے واقعات سے بھی بچ جائیں۔ تو لہٰذا اس قسم کے دلخراش واقعات اسلام کی بدنامی کا بھی باعث بن سکتا ہے، ملک کی بھی، قوموں کی بھی۔ پہلے سے آپ کا ملک جو ہے نا پسا ہوا ہے، زوال پذیر ہے، حالات اس نہج تک آئے ہیں کہ بیان نہیں ہو سکتے، اگر کوئی بیان کر لیتا ہے تو اس کو بھی اٹھا لو۔ تو لہٰذا ہم نے جامعہ بنوریہ کا فتویٰ آپ لوگوں کے سامنے رکھ دیا کہ ایسا آدمی جو بھول چوک ہو جائے، نادانستہ طور پر کوئی حرکت کر جائے، پھر توبہ تائب ہو، نادم ہو، وہ نہ کافر ہے، نہ مرتد ہے، نہ اسلام سے خارج ہے، وہ مسلمان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہے، اللہ کا مخلوق ہے، لہٰذا اس کو کچھ نہیں کہا جائے گا۔ البتہ تعزیری سزا 1 مہینے 2 مہینے کے لیے قید بھی کر سکتے ہیں، جلا وطن بھی کر سکتے ہیں، تبلیغ میں بھیج دیں آپ۔ لیکن اس قسم کے جو معاملات، گراؤ جیلاؤ، تانے کو مسمار کرنا، پھر ایک انسانی باڈی کو جلانا، یہ کہاں کا اسلام ہے؟ کیا یہ رسول اللہ کا دین ہے؟ کیا یہ شریعت ہے؟ تو پھر انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، جو قانون کے توڑنے کے مرتکب اپرادھ ہیں اس کو کڑی سے کڑی سزا دے تاکہ آئندہ کوئی یہ حرکت نہ کرے۔ یار عام گفتگو میں ہمارے پاس لوگ آتے ہیں، عام گفتگو میں الفاظ کفریہ ہے۔ مثلا ایک شخص کہتا ہے میں نے نماز نہیں پڑھنی، تو اگر میں صاحب علم ہوں، نہیں پڑھنی انکار ہو گیا تو اس نے تو کفر کیا، تو کیا میں اس کو تلوار نکالوں گا، اس کا گردن اڑا دوں؟ کیا آپ نے کفر کیا؟ تو ہمارے روزمرہ روٹین میٹر میں الفاظ کفریہ بہت ہے، لوگوں کو قرآن سے دور ہے، دین سے دور ہے، اسلام سے دور ہے۔ تو لہٰذا لوگوں کی تعلیم کی ضرورت ہے، تربیت کی ضرورت ہے، شعور دینے کی ضرورت ہے، ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور اس قسم کے جو نیسیسری امپورٹنٹ مسائل ہیں علماء کو چاہیے، مفتیان کو چاہیے، مشائخ کو چاہیے کہ برسر ممبر اس قسم کے لوگوں کو ایجوکیٹ کرے۔
یہ اتنا جنازے کے بعد دعا ہے یا نہیں ہے، یا رسول اللہ ہے یا نہیں ہے، عرس ہے یا نہیں ہے، ہمارے پیچھے تو خانقاہوں کے پیچھے آپ لوگوں نے برمار کر دی ہے۔ جو اصل مسائل ہیں ان کی طرف آ جائیں نا جی۔ تو میری گزارش ہے کہ اسلام خوبصورت دین ہے، عوام الناس کو کوئی حق حاصل نہیں کہ شریعت کے ٹھیکیدار بن جائیں، لہٰذا یہ قانون کو ہاتھ میں لینا، قانون کو توڑنا، جو مرتکب ہوئے ہیں اس کو قرار واقعی سزا دینی چاہیے، اور اس انسانی باڈی کے ساتھ انسانی لقد کرمنا بنی آدم، اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، جن لوگوں نے بھی اس باڈی کو کے ساتھ درندگی کی ہے اس کو قرار واقعی سزا دینی چاہیے۔ اسلام کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، شریعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔